اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے داخلیت۔ آج ہم داخلیت کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ داخلیت کیا ہوتی ہے یہ جانیں گے، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ داخلیت ادب میں داخلیت سے مراد یہ ہے کہ شاعر اپنی قلبی واردات، اپنے نجی جذبات و احساسات میں ہی اپنی تخلیقی زندگی گزارتا ہے۔ اگر وہ بیرون پر نظر ڈالتا ہے تو ذات ہی کی عینک سے اسے دیکھتا ہے۔ یہ تاہم ماحول کی ابتری، حالات کی دگرگونی وغیرہ بھی انسان کو داخلیت کا شکار کر دیتے ہیں۔ جیسے میر کی شاعری یعنی دبستان دہلی کی شاعری داخلیت کی حامل ہے۔ داخلیت ادب میں داخلیت سے مراد یہ ہے کہ شاعر اپنے قلبی واردات، اپنے نجی جذبات و احساسات میں ہی اپنی تخلیقی زندگی گزارتا ہے۔ اگر وہ بیرون پر نظر ڈالتا ہے تو اپنی ذات ہی کی عینک سے اسے دیکھتا ہے۔ یہ تاہم ماحول کی ابتری، جس معجزہ فن میں خون جگر کی نمود ہو، وہ داخلیت کی شاعری ہوتی ہے۔ داخلیت علم نفسیات کی بھی اصطلاح ہے، یعنی یہ اردو ادب کی تو اصطلاح ہے ہی، لیکن علم نفسیات کی بھی اصطلاح ہے۔ نفسیات کی روح سے شخصیات دو طرح کی ہوتی ہیں، پہلی دوروں بھی اور دوسری بیروں بھی۔ دوروں بھی یعنی اندروں بھی لوگ اپنے داخلی ذات میں مگن رہتے ہیں، اندرونی جذبات اور داخلی احساسات کو ہی اہمیت دیتے ہیں۔ داخلیت کا عمل ان جذبات کا مرہون منت ہوتا ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جذبات جن کا تعلق انسان کی ذات سے ہو اور اس کے اندر کی کیفیات کو ظاہر کرے، اسے داخلیت کہتے ہیں۔ محبت کا جذبہ بھی داخلیت کی مرہون منت ہے۔ مثالیں: ہم اسیروں کو قفس میں بھی ذرا چین نہیں، روز دھڑکا ہے کہ اب کون رہا ہوتا ہے۔ پاس سے ناموس عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔